عزیز طالبات، السلام علیکم۔ جماعت دہم میں آپ روداد لکھنے کی مشق کر چکی ہیں۔ آئیے آج ہم اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 147 سے۔ روداد نویسی۔ روداد معنی کیفیت، حالت اور نویسی معنی لکھنے کا کام۔ محرری۔ تمہید۔ سبق کے انٹروڈکشن میں یہ بتایا گیا ہے اسکول، کالج، سیاسی، سماجی یا مالیاتی اداروں میں مختلف تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں جن کے اختتام پر رپورٹس لکھی جاتی ہیں جو مستقبل میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ نیز ان رپورٹس کے ذریعے پڑھنے والوں کو پروگرام کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے روداد نویس کو چاہیے کہ وہ روداد نویسی کے اصول و ضوابط وغیرہ کا علم رکھے، اور ہم بھی اپنے بورڈ امتحان کے لیے اس سرگرمی کا جواب لازمی طور پر لکھنے والے ہیں 6 مارکس کے لیے، اس لیے ہم بھی کچھ اس کے بارے میں جان لیں۔ حیت معنی بناوٹ، شکل یا روپ۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقدہ پروگرام یا تقریب کا احوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ یہ روداد نویسی کی تعریف ہے۔ مناسب طریقہ یعنی کیا؟ مناسب طریقہ یعنی تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد، اس کی تاریخ اور وقت، شرکائے جلسہ یعنی جلسے میں شریک لوگ، کارروائی، اختتام وغیرہ نکات کے شامل کیے جانے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی مرحلہ وار مناسب تفصیل روداد میں شامل کی جاتی ہے۔ روداد کی دوسری تعریف یہ ہے کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے خاص طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے کمیشن کے احوال کو روداد کہتے ہیں۔ روداد کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ترقی کی روداد، تفتیشی روداد، معلوماتی روداد، تحقیقی روداد، ماہانہ روداد اور سالانہ روداد وغیرہ۔ یعنی محض اسکول یا کالج کی تقریبات کا حال لکھنا روداد نہیں۔ مثال کے طور پر چند رودادیں جو کتابی شکل میں چھپی ہیں ملاحظہ کیجیے۔ روداد کل راجستھان اردو کنونشن، جے پور۔ روداد پنجم ہے بنگال کی ابتدائی تاریخ مالگزاری پر۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے 91ویں سالانہ جلسے کی مختصر روداد حصہ اول، اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ کی یادیں روداد چمن کے نام سے۔ روداد لکھنا کیوں ضروری ہے؟ اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے۔ تقریبات کے احوال اگر تحریری طور پر محفوظ نہ کر لیے جائیں تو اداروں کی ترقی اور ان کے کار رہنمائی کی تفصیل حاصل کرنے میں مستقبل میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس دشواری سے بچنے کے لیے روداد کو لکھ لینا بہت ضروری ہے، ضبط تحریر میں لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف اداروں، چھوٹی بڑی صنعتوں اور گرام پنچایت سے لے کر کارپوریشنوں تک میں ہوئے عملی اقدامات اور تبدیلیوں کی صداقت کی جانچ کے لیے ان کی روداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق مناسب فیصلے کے لیے
عوامی مقام پر کسی نہایت اہم منصوبے یا صنعت کو جاری کرنا ہو تو اولاً ان کی روداد جمع کرنی ہوتی ہے۔ سرکاری آفیسوں کی جو روداد ہوتی ہے ان کے لیے کمیشن مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کمیشن میں کے افراد اس واقعے اس حالات کی روداد جمع کرتے ہیں، روداد تیار کرتے ہیں۔ روداد کا خاکہ معنی این آؤٹ لائن اسکیچ، ظاہر سی بات ہے جس طرح کا واقعہ ہوگا اسی بنیاد اسی بیس پر روداد کا خاکہ ہوگا۔ جیسے تقریری اور کھیل کے مقابلے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے ان کی رودادیں بھی مختلف ہوں گی، اور روداد تو خاکے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کے خاکے بھی مختلف ہوں گے۔ روداد کی تحریر، اس کے مرحلے، اس کی اکائیاں جزوی موضوعات میں بہت حد تک یا کسی حد تک فرق رہے گا۔ بہرحال روداد کسی قسم کی بھی ہو لیکن روداد نویسی ان 4 مراحل سے ضرور گزرے گی۔ پہلا مرحلہ ہے تمہید، یعنی روداد کا آغاز۔ دوسرا مرحلہ درمیانی مرحلہ کہلاتا ہے، یہاں پر واقعے کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ روداد کا اختتامی مرحلہ، جو اختتامیہ بھی کہلاتا ہے۔ چوتھا روداد کی زبان۔ ان 4 مراحل کو سمجھانے کے لیے ہماری کتاب میں ہی ایک مثال دی گئی ہے اور اس کا موضوع ہے یوم اردو / اردو کی ترویج و ترقی کا ہفتہ یا عشرہ۔ ترویج مطلب رواج دینا۔ یوم اردو یعنی اردو ڈے 1 دن کا ہوگا، نام سے ہی ظاہر ہے۔ اردو کی ترقی و ترویج کا ہفتہ یعنی 1 ویک، یا اردو کی ترویج و ترقی کا عشرہ یعنی 10 دن کا ہوگا۔ ان تینوں میں سے جس عنوان پر بھی روداد لکھی جائے گی اس کی تمہید میں ان نکات کو شامل کیا جانا چاہیے۔ تمہید میں موضوع یعنی عنوان، مقام، کہاں منایا گیا، کون سے دن منایا گیا، کون سی تاریخ تھی، وقت یعنی اس کا آغاز کب ہوا، تقریب کے صدر کا نام اور عہدہ، اسی طرح مہمان خصوصی، انتظامیہ اور دیگر مندوبین یعنی قائم مقام جس کے سپرد کوئی کام ہو، گماشتہ کو کہتے ہیں، اور گماشتہ یعنی مقرر کیا ہوا، کسی کام کے لیے مقرر کیا ہوا۔ تو دیگر مندوبین کی تفصیل، ان تمام لوگوں کے لیے تعریفی کلمات یا ان کا استقبال، تلاوت قرآن پاک، حمد، نعت خوانی، استقبالیہ گیت وغیرہ کا ذکر روداد کی تمہید میں آئے گا۔ روداد کا درمیانی مرحلہ، اب تقریب 1 دن کی ہے، یعنی اوپر والی مثال یوم اردو ہے، ہفتے کی ہے یا 10 دنوں کی، جو بھی ہے اس کا مقصد، کس مقصد کے لیے یہ دن یا یہ ہفتہ یا عشرہ منایا جا رہا ہے، اس کی منصوبہ بندی کن لوگوں نے کی، کون کون سی سرگرمیاں پیش کی گئی، ان سرگرمیوں سے کیا حاصل ہوا۔ اس حوالے سے آئندہ کی منصوبہ بندی، اس کی تنظیم کیسے کی گئی، اس کے بارے میں ہر نقطے کی ترتیب وار وضاحت کی جائے گی۔ اس تقریب میں حصہ لینے والے طلباء و اساتذہ کے تاثرات کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ اندراج درج کرنا، مہمانان خصوصی کے خیالات
اور صدر کی تقریب میں پیش کردہ 2-3 خاص سرگرمیوں کا تذکرہ، تقسیم انعامات کی تفصیل وغیرہ روداد کے اس حصے میں شامل کی جائیں گی۔ روداد کا اختتامی مرحلہ، تقریب کے اہم نکات، تقریب کی کامیابی اور اس میں پائی گئی کمیوں کے متعلق حتمی فیصلے کو اس مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ روداد یہاں پر ختم ہوگی۔ چوتھا مرحلہ ہے روداد کی زبان۔ کسی ادارے کے شعبہ کار، موضوعات تقریب کی نوعیت وغیرہ کے مطابق روداد میں خاص ناموں اور اصطلاحوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس نوعیت کی تقریب ہوگی اس لحاظ سے روداد میں خاص ٹرمز اور اصطلاحات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے مختلف علاقوں کی رائج زبان میں روداد لکھی جاتی ہے، یعنی روداد میں علاقائی زبان، علاقائی الفاظ کا بھی خاص اثر ہوتا ہے، اور یہ روداد نویسی کا چوتھا مرحلہ ہے۔ اب روداد نویسی کی خصوصیات جان لیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامع اور واضح ہوتی ہے۔ روداد کی نوعیت کی مناسبت سے اس میں تاریخ، دن، وقت، مقام، شرکا کے نام، عہدے، تقریب کی عملی صورت، مقاصد، اعداد و شمار اور نتیجے وغیرہ اہم نکات کا اندراج واضح طور پر اور غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت اعتباریت۔ صحیح معلومات روداد کو اعتبار بخشتی ہے۔ روداد کی اسی اعتباریت کی وجہ سے بعض اوقات سنگین مسائل کو حل کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی روداد کی اہم خصوصیت ہے۔ سہل اور سادہ، یہ روداد کی تیسری خصوصیت ہے۔ سہل بنی آسان، عام آدمی بھی روداد کو بآسانی سمجھ سکے۔ اس مفروضے کے تحت جب روداد لکھی جاتی ہے تو قصداً اس کی زبان آسان اور عام فہم رکھی جاتی ہے۔ بلا وجہ اس میں مشکل الفاظ اور پیچیدہ اصطلاحات کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ روداد میں فصیح و بلیغ زبان، ڈرامائی انداز اور صنائع بدائع سے کلی طور پر اجتناب برتنا چاہیے یا اجتناب برتا جاتا ہے۔ کلی طور پر مانے مکمل طور پر، اجتناب برتنا پرہیز کرنا، مکمل طور پر پرہیز کیا جاتا ہے۔ مگر روداد میں متعلقہ علاقے کی زبان اور وہاں کی اصطلاحات بالعموم استعمال کی جاتی ہے۔ متعلقہ علاقے کی زبان روداد نویسی کے چوتھے مرحلے میں شامل بھی ہے۔ اگلی خصوصیت ذخیرہ الفاظ۔ روداد میں الفاظ کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ روداد کی نوعیت اور موضوع پر منحصر ہے۔ ثقافتی، ادبی اور کھیل کود پر مبنی مقامی سطح کی رودادیں مختصر ہوتی ہیں۔ البتہ سرکاری اداروں کی سالانہ میٹنگوں کی رودادیں قدرے طویل ہوتی ہیں۔ ان کی نوعیت بھی متعین ہوتی ہے۔ کسی مسئلے یا سرگرمی کے حوالے سے لکھی گئی تحقیقی نوعیت کی روداد یا عوامی مقامات پر قائم صنعتوں، خدمات عامہ، اندرون شہر آمد و رفت کے وسائل کے احوال کافی طویل ہوتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ معلومات، اعداد و شمار، مشاہدات، تفصیلات اور نتائج شامل کیے جاتے ہیں۔ کسی تقریب یا جلسے کی روداد 3-4 صفحات پر مشتمل ہو سکتی ہے، جبکہ کسی کمیشن کی روداد 1000 یا زائد صفحات کی بھی 1000 سے زائد صفحات کی بھی ہو سکتی ہے۔
اگلی خصوصیت غیر جانبداری یعنی امپارشیلٹی، نیوٹرلٹی۔ روداد کا موضوع کچھ بھی ہو اور کسی بھی قسم کا ہو، ان تمام کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، غیر جانبداری۔ روداد نویس اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی رائے کو من مانے طور پر روداد میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق روداد نہیں لکھ سکتا۔ حقیقت نمایاں کرنے والی تحریر روداد کی گویا روح ہوتی ہے۔ روداد میں حقیقت بیانی سے کام لینا ہے، مبالغے سے نہیں۔ الگ الگ تقریبات، مجلسوں، تحقیقاتی سرگرمیوں میں روداد نویس نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا، کیا سنا وغیرہ تمام جزیات کی حقیقی تفصیل، ان دو الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، حقیقی تفصیل روداد میں ہوتی ہے۔ چند اہم کام جو روداد لکھتے وقت یاد رکھے جانے چاہیے۔ روداد نویسی کے لیے غور طلب امور امر کی جمع معنی کام۔ روداد نویسی اگرچہ ادب کی صنف نہیں، لیکن یہ تحریر کا ایک ہنر ہے۔ کوٹھاری کمیشن کی روداد کا پہلا ہی جملہ، کوٹھاری کمیشن قومی تعلیمی کمیشن ہے جو کوٹھاری کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نام سے مشہور ہے۔ حکومت ہند کے ذریعے ہندوستان میں تعلیمی شعبے کے تمام پہلوؤں کی جانچ پڑتال، تعلیم کی ترقی کے تمام رہنما اصولوں اور پالیسیوں کو مشورہ دینے کے لیے یہ کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ بھی ایک روداد ہی ہے اور اس کا پہلا ہی جملہ ہے "The destiny of India is being shaped in her classroom"۔ بھارت کی تقدیر جماعت کے کمروں میں تشکیل پا رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب یا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے خوبصورت رہنما اور فکر انگیز جملوں، نیز خیالات کی وجہ سے روداد پرکشش بنتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایسے فکریہ جملے روداد میں لکھ سکتے ہیں۔ روداد نویسی کے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، روداد نویس کو متعلقہ موضوع کا اچھا علم ہو۔ نمبر 2، جو واقعہ رونما ہوا اور جیسا ہوا اس کے مطابق روداد لکھی جانی چاہیے۔ نمبر 3، روداد نویسی کے لیے زبان پر مکمل دسترس ہونی چاہیے۔ دسترس یعنی پہنچ، رسائی، زبان اچھی ہونی چاہیے، زبان کا استعمال اچھا آنا چاہیے۔ بالخصوص ثقافتی تقاریب کی روداد قلم بند کرتے وقت منظر کشی میں جان پیدا ہو جائے۔ اس کے برخلاف تحقیقاتی سطح کے احوال لکھتے وقت مناسب اور موزوں اصطلاحات کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ خاص ٹرمز استعمال ہوں گے تحقیقاتی سطح کی روداد میں۔ نمبر 4، خلاصے کی صورت میں مختصر نویسی کی مشق ہونی چاہیے۔ 5 ہے، تحریر کا اسلوب سادہ، آسان اور فطری ہونا چاہیے۔ اس میں صناعی یعنی بناوٹ، ڈرامائیت اور مبالغے کا گزر نہ ہو، بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کرنا ہے۔ 6 ہے، شرکاء کے نام اور ان کے عہدوں میں غلطیاں نہ ہوں۔ اسی طرح واقعات کے بیان میں تسلسل اور ربط کا ہونا لازمی ہے۔ روداد لکھتے وقت تکنیکی امور یعنی سرنامہ مینس ٹائٹل یا سرخی، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تاریخ، مقام،
مہمانان خصوصی، صدر، نام، عہدے وغیرہ کے نقل کرنے میں غلطی اور بھول چوک نہ ہو، کسی کا عہدہ ہی نہ بدل دو یا کسی کا نام ہی نہ بدل دو روداد لکھتے وقت، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 7. روداد نویس میں باریک بینی اور قوت مشاہدہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں روداد کے موضوع کی نوعیت، انفرادیت اور خصوصیات کا مشاہدہ باریک بینی سے کرنے کی مہارت ہو۔ 8 ہے روداد میں موضوع کی رو میں بہہ جانے والے اپنے خیالات کا اظہار نہ ہو۔ 9. روداد متعلقہ تقریب اور موضوع سے باہم مربوط ہونی چاہیے، وہ نامکمل اور غیر مربوط نہ ہو۔ 10 ہے روداد کی تکمیل کے بعد اس کے نیچے صدر اور سیکریٹری کے تائیدی دستخط ہونے لازمی ہیں۔ روداد متعلقہ ادارے کی تقریب کی اہم دستاویز ہوتی ہے، اس لیے اس کو لکھتے وقت نہایت احتیاط لازمی ہے۔ ادارے یا دفتر کے کاموں کی طویل مدتی جانچ کے وقت ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہیں محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ یہ تھی چند باتیں جو روداد نویس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی تقریب کی روداد آپ کو سوال نمبر 5 کے بے میں لکھنے کے لیے کہی جائے گی، جو لازمی سرگرمی ہوگی، یعنی یہاں آپ کو کوئی آپشن نہیں ہوگا، لیکن گھبرائیے گا نہیں۔ آپ کو کوئی کوٹھاری کمیشن جیسی روداد نہیں لکھنی ہے، بلکہ آپ کے اسکول یا کالج میں منائی گئی مختلف تقریبات کا حال ہی لکھنا ہے، جو بھلے اس سال آپ نے نہیں منائے ہوں گے، نہیں دیکھے ہوں گے، مگر سالوں سال ضرور منائی یا دیکھی ہوں گی، جیسے یوم آزادی، یوم جمہوریہ، یوم اساتذہ کی تقریب وغیرہ، یا بیت بازی مقابلہ، تقریری مقابلہ، سالانہ کھیل کود مقابلے وغیرہ۔ آئیے درسی کتاب میں مشق کے لیے دی ہوئی سرگرمیوں میں سے ہی کسی ایک سرگرمی کا انتخاب کریں۔ پہلی ہے آپ کے جونیئر کالج کا سالانہ جشن، اور دوسری ہے آپ کے جونیئر کالج میں شجر کاری کی مہم۔ ہم دوسری سرگرمی شجر کاری کی مہم پر روداد تیار کریں گے۔ بورڈ میں سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا بے ہوگا اطلاع کی تحریر حصے کا، آپ کے جونیئر کالج میں شجر کاری مہم چلائی گئی، اس کی روداد تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم عنوان لکھیں گے، شجر کاری مہم۔ یہاں پر میں نے کالج کا نام نہیں لکھا، کیمیز انگلش میڈیم جونیئر کالج میں شجر کاری مہم۔ کیوں؟ وجہ آپ جانتی ہیں۔ اگلے سٹیپ، ممبئی 8 جولائی۔ ممبئی بھی میں نے اس لیے ڈالا کہ ہمیں شہر کا نام بھی مخفی رکھنا ہے، اس لیے آپ بھی اسی طرح کوئی فرضی نام لکھیے۔ پھر میں نے ایک شعر لکھ دیا، یہ اور بات کے رنگے بہار کم ہوگا، نئی رتوں میں درختوں کا بار کم ہو گئی۔ آپ کسی شعر یا کسی سلوگن وغیرہ یا کسی کال سے بھی روداد شروع کر سکتی ہیں۔ یاد رہے آپ کالج کا نام، شہر کا نام سب پوشیدہ رکھیں گی، ان کے بجائے کوئی فرضی نام استعمال کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روداد کا آغاز شعر سے کیا اور کب منایا گیا، دن، تاریخ، وقت اس کے آغاز میں لکھا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ ہے، جس کا سبب درختوں کی کمی ہے۔
طلباء کو اس بات کو سمجھانے اور درخت یا پودے لگانے کی ترغیب دینے کے لیے ڈیش کالج میں، اب ہم نے جگہ کا نام ممبئی لکھا ہے تو آپ ممبئی کے کسی کالج کا نام، مہاراشٹر کالج، برہانی کالج، کچھ بھی یہاں پر لکھ دیجئے۔ ڈیش کالج میں شجر کاری مہم کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے ملک میں جولائی کا پہلا ہفتہ ون مہوتسو کے نام سے منایا جاتا ہے، اس لیے جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی اس مہم کا انعقاد عمل میں آیا۔ دوسرا پیراگراف، یہ روداد کا درمیانی مرحلہ ہے۔ یکم جولائی سن 2019 کو اس مہم کا آغاز ایک جلسے کے انعقاد سے کیا گیا، جس کی صدارت کے فرائض ادارے کے صدر محترم کاشف پٹیل صاحب نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر ادارے کے سیکریٹری شعیب مومن صاحب مدعو تھے، نیز شہر کی کئی معتبر ہستیاں بھی اس جلسے کی زینت بنی ہوئی تھی۔ جلسے کا آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک کی آیات سے ہوا، بعد ازاں حمد و نعت کے نذرانے پیش کیے گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مہمانان کا تعارف پیش کیا۔ اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر نے اس مہم کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ پھر طلباء نے درختوں کے تحفظ، ان کی بقا اور شجر کاری پر مبنی تقاریر، نظمیں اور ڈرامے پیش کیے، جس میں درخت ہمارے سچے دوست بڑا ہی متاثر کن ڈرامہ تھا۔ طلباء کی پرجوش تقاریر نے جلسے میں موجود ہر فرد کے دل میں یہ احساس بیدار کر دیا کہ ماحول کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اس کا تعاون از حد ضروری ہے۔ سپروائزر صاحبہ نے پورے ہفتے کی کارگزاریوں کا منصوبہ پیش کیا اور صدر جلسہ کے ہاتھوں سے کالج احاطے میں اس مہم کا پہلا پودا لگا دیا گیا۔ اختتامیہ میں لکھا، شیڈول کے مطابق 2 جولائی سے 7 جولائی تک کالج کی ہر جماعت کے ہر طالب علم اور طالبہ نے اس مہم میں حصہ لیا اور ادارے کے عظیم الشان احاطے میں کم و بیش 1500 پودے لگائے گئے۔ 7 جولائی کی اختتامیہ تقریب میں ایک بار پھر کاشف سر کو زحمت دی گئی اور ایک پروگرام رکھا گیا۔ اپنے خطبہ صدارت میں موصوف نے طلباء کی کاوشوں اور جذبوں کو خوب سراہا اور مستقبل میں بھی یہ جذبے یوں ہی سلامت رہیں، ایسی دعا دی۔ خالد سر کے رسم شکریہ کی ادائیگی کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ آخر میں آپ لکھیں گی روداد نویز۔ ویسے تو یہاں پر روداد نویز کا نام آنا چاہیے، لیکن ہم اپنی شناخت بھی چھپا رہے ہیں، اس لیے نام کی جگہ لکھیں گے الف ب جیم۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم روداد پڑھ لیں۔ عنوان ہوگا شجر کاری مہم، ممبئی 8 جولائی۔ 8 جولائی کی تاریخ اس لیے ڈالی کہ 1 سے 7 تک پورا ہفتہ شجر کاری مہم تھی، یہ بڑا کام تھا، تو پورا ہفتہ منایا گیا تھا شجر کاری کا، اس لیے پروگرام کے خاتمے پر 8 جولائی کو یہ روداد لکھی گئی۔ آپ چاہیں تو کال ڈال سکتی ہیں یا یہ شعر ڈال سکتی ہیں، یا اگر نہیں بھی ڈالیں گی چلے گا۔ یہ اور بات کے رنگے بہار کم ہوگا، نئی رتوں میں درختوں کا بار کم ہوگا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ ہے، جس کا سبب درختوں کی کمی ہے۔
طلباء کو اس بات کو سمجھانے اور درخت یا پودے لگانے کی ترغیب دینے کے لیے کالج میں شجرت کاری مہم کا اہتمام کیا گیا۔ مقصد بتایا گیا یہاں پر۔ ہمارے ملک میں جولائی کا پہلا ہفتہ یعنی 1 سے 7 تک ہندوستان میں ون مہوتسو کے نام سے منایا جاتا ہے، فیسٹیول منایا جاتا ہے ٹری پلانٹیشن کا۔ اس لیے جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی اس مہم کا انعقاد عمل میں آیا۔ 1 جولائی سن 2019 کو جو پروگرام ہوا پہلے دن، اس کے بارے میں معلومات دیں گے کہ اس مہم کا آغاز ایک جلسے کے انعقاد سے کیا گیا، جس کی صدارت کے فرائض ادارے کے صدر محترم کاشف پٹیل صاحب نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر ادارے کے سیکریٹری شعیب مومن صاحب موجود تھے۔ نیز شہر کی کئی معتبر ہستیاں بھی اس جلسے کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ جلسے کا آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک کی آیات سے ہوا۔ بعد ازاں حمد و نعت کے نذرانے پیش کیے گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مہمانان کا تعارف پیش کیا۔ اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر نے اس مہم کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ پھر طلباء نے درختوں کے تحفظ، ان کی بقا اور شجر کاری پر مبنی تقاریر، نظمیں اور ڈرامے پیش کیے، جس میں درخت ہمارے سچے دوست بڑا ہی متاثر کن ڈرامہ تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2-3 متاثر کرنے والی یا خاص سرگرمیوں کا تذکرہ کرنا ہے، تو یہاں پر ایک ڈرامے کا طلباء کی پرجوش تقاریر کا ذکر کر دیا۔ طلباء کی پرجوش تقاریر نے جلسے میں موجود ہر فرد کے دل میں یہ احساس بیدار کر دیا کہ ماحول کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اس کا تعاون کا یہاں پر مسنگ ہے، از حد ضروری ہے۔ سپروائزر صاحبہ نے پورے ہفتے کی کارگزاریوں کا منصوبہ پیش کیا۔ جو شیڈیول بنا تھا پورے ہفتے کیا کیا چلے گا اس مہم کے تحت، تو وہ کس نے پیش کیا؟ سپروائزر صاحبہ نے۔ اور پہلے دن صدر جلسہ کے ہاتھوں سے کالج احاطے میں اس مہم کا پہلا پودا لگا دیا گیا۔ شیڈیول کے مطابق 2 جولائی سے 7 جولائی تک کالج کی ہر جماعت کے ہر طالب علم و طالبہ نے اس مہم میں حصہ لیا اور ادارے کے عظیم الشان احاطے میں کم و بیش 1500 پودے لگائے گئے۔ مہم کامیاب رہی۔ 7 جولائی کی اختتامیہ تقریب میں ایک بار پھر کاشف سر کو زحمت دی گئی اور ایک پروگرام رکھا گیا۔ اپنے خطبہ صدارت میں موصوف نے یعنی کاشف سر نے، سب فرضی نام استعمال کیے ہیں میں نے، طلباء کی کاوشوں اور جذبوں کو خوب سراہا اور مستقبل میں بھی یہ جذبے یوں سلامت رہیں ایسی دعا دی۔ خالد سر کے رسم شکریہ کی ادائیگی کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ روداد نویس الف ب ج۔ اس طرح 12 سے 15 سطور میں آپ امتحان میں روداد لکھیں گی۔ امید ہے آپ کو روداد کیسے لکھیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم فیچر نویسی کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے آپ 2-4 رودادیں لکھنے کی پریکٹس کر لیجئے۔ ایک تو آپ کی کتاب سے ہی لے لیجئے جو اینول فنکشن پر ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔